کا میزبان اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے ساہ پیر 4 بجے سے 5 بجے تک۔ ناظرین، اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کی کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف۔ دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، میرے ایک چھوٹا سا سوال تھا۔ جی فرمائیں۔ تو ایکچولی میرے ایک دوست ہیں، انہی نے اسائلم کلیم کیا تھا 6 مہینے پہلے۔ ٹھیک۔ تو ان کو جو ہے انہی نے سائنوں پہ لگا دیا تھا اپنا 15 دن کے ٹائم پہ۔ ٹھیک۔ 15 دن پہ اس کے بعد ان کا بڑا انٹرویو ہوا تو اس کو انہی نے ویکلی سائن پہ لگا دیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، تو ابھی تک کہ ان کا 6 مہینے سے اوپر ہو گئے، کوئی جواب بھی نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور انہی نے پاکستان میں ان کی شادی ہونی ہے تو انہی نے کیا نام ہے اپنی وائف کو بلا سکتے ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک۔ شادی کر سکتے ہیں یہاں پر، جیسے نکاح کر کے بلوا لیں؟ ٹھیک۔ کیا اسٹیٹس ہوگا لڑکی کا اور ان کا، کہ ان کا ابھی تو کوئی جواب نہیں آیا اور ان کو ویکلی سائن پہ لگا دیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل ابھی نکاح تو وہ کر نہیں سکتے، تو نہ ہی وہ اپنی فیانسی کو یہاں پہ بلا سکتے ہیں۔ تو بہتر آپشن ان کے لیے یہ ہے کہ پہلے اپنے اسائلم کیس کا ویٹ کریں۔ اگر تو ہم اسائلم ان کا اپروو کر دیتے ہیں اور ان کو 5 سال کا ریفیوجی اسٹیٹس مل جاتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی وائف کو بلا پائیں گے۔ اس سے پہلے تو کوئی چانس نہیں بنتا۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میرا ویزا لگا تھا ٹیئر 1 جرنل کا 2009 میں۔ ٹھیک۔ تو اب میرا فیبرری کے اندر مجھے ILR ایشو ہو گیا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن میں نے اپنی وائف کو یہاں بلایا تھا دسمبر 2013 میں۔ ٹھیک۔ اور ان کا بھی ٹیئر 1 جرنل کے ڈیپینڈنٹ کا ویزا لگ گیا۔ ٹھیک۔ ناؤ کیونکہ اب میرا ILR ہو چکا ہے اور اگر ان کا ویزا صرف 8 منتھس کا باقی ہے تو میں ایکسٹینڈ کرانا چاہ رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں ان کا ویزا FLRM فارم کے تھرو کرواؤں گا یا پوائنٹ بیس سسٹم کے تھرو ٹیئر 1 جرنل، کیونکہ وہ بھی مجھے دیتا ہے۔ اچھا، پرابلم یہ ہے کیونکہ میں دسمبر کے اندر ان امپلائڈ ہو گیا ہوں، تو میرے پاس دسمبر تک کی سیلریز ہیں لاسٹ 3 ایئرس کی ساری۔ ٹھیک، پلیز مجھے بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل آپ اپنی وائف کا PBS ڈیپینڈنٹ پہ اپلائی کریں گے، اور کیونکہ وہ دسمبر 2013 میں آئی تھی، تو جب ان کو یہاں پہ آئے ہوئے 5 سال ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر پائیں گی۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیں۔ سر، میں 2011 میں اسٹوڈنٹ آئی تھی اور میرا ویزا ایکسپائر ہونے سے پہلے میں نے ہیومن رائٹس پہ ڈال دیا تھا۔ ٹھیک۔ اور آفٹر 1 ایئر میرا کیس ریفیوز ہو گیا تھا۔ اچھا۔ اور اس کے بعد میں نے اس کو دوبارہ ریڈیوشن میں ڈال دیا، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا چانسز ہو سکتے ہیں، یا مجھے بھی 4-5 ماہ مزید ہو گیا، مجھے کوئی آنسر نہیں آیا۔ اور پلیز کائنڈلی میرا ایک اور سوال ہے، مجھے یہ بتائیں ای ممبر کے ساتھ شادی کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کیا کچھ ہونا چاہیے پلیز؟ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل جہاں تک آپ کا ہیومن رائٹس کا بنتا ہے وہ کوئی اسٹرانگ کیس نہیں ہے، نہ ہی ادھر کوئی اچھے چانسز ہیں کہ آپ کو اسٹے مل جائے گا۔ تو اگر آپ نے جوڈیشل ریویو کے لیے آلریڈی اپلائی کر رکھا ہے تو پھر آپ پیشنٹلی ویٹ کریں، دیکھیں ہائی کورٹ کیا ڈیسیجن کرتی ہے۔ تو جہاں تک آپ کی شادی کا تعلق ہے، اگر تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور آپ کے کا کیس پینڈنگ ہے تو پھر آپ بالکل اپنے لوکل رجسٹرار کے پاس جا کے شادی رجسٹر کرا سکتی ہیں۔ شادی کے بعد انڈر یورپین لا میں آپ اپلیکیشن بھی دے سکتی ہیں۔ اس میں بنیادی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو آپ کا یورپین اسپاؤس ہے یا ہونے والا ہے یا ہوگا، اس کا کام کرنا لازمی ہے، وہ یہاں پہ کام کرتا ہو۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں فون کر رہی ہوں، میرا نام کوثر ہے، میں آن بہاف آف ایک عورت ہیں، ان کے لیے میں نے فون کیا۔ جی۔ وہ اس ملک میں 2002 میں آئی تھی اور 4 بچوں کے ساتھ، اور یہاں مینچسٹر سیٹل ہو گئی تھی۔ تو ابھی ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے ہسبینڈ کے ساتھ، وہ یورپ میں جا کے انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے، بچوں کو انہوں نے بڑا کیا تھا۔ تو یہ اب اپلائی کرنا چاہ رہی تھی برٹش پاسپورٹ کے لیے، کیونکہ اب 13 سال ہو گئے ہیں تو مجھے انفارمیشن نہیں ہے امیگریشن کی، تو میں نے کہا تھا کہ میں فون کر کے پتا کر لوں گی اگر وہ انٹائٹل ہے۔
اور مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کا کیا اسٹیٹس ہے؟ بچے سب بڑے ہو گئے ہیں, وہ اپنے اپنے گھر میں رہتے ہیں. اور ان کی نیشنلٹی برٹش نیشنل ہے وہ سارے؟ 13 سال سے ہیں, مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی برٹش نیشنلٹی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی کال یہ چاہتی ہیں کہ یہ برٹش نیشنلٹی ان کی ہو. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل نیشنلٹی تو یہ اسٹیٹ میں نہیں اپلائی کر سکتی, تو بہرحال ابھی ان کے پاس آپشن ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں تھا, اگر وزٹ کے اوپر آئی تھی تو یہاں پہ ہیومن رائٹس کے گراؤنڈز کے اوپر اپلیکیشن جمع کرا سکتی ہیں اپنی لانگ ریزیڈنسی کے بیسس کے اوپر. تو اس کے لیے بھی بہتر آپشن ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے, ان کو ساری بات بتائے کہ یہاں پہ کس ویزے کے اوپر آئی تھی, بچوں کی کیا اسٹیٹس ہے, کس کے اوپر فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہیں, ادھر کوئی ان کے پاس پروف ہے کہ یہ یہاں پہ اتنے عرصے سے رہ رہی ہیں یا نہیں رہ رہی, کوئی پہلے کیس وغیرہ تو نہیں, تو وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے بتائیں گے کہ ان کے لیے بہتر آپشن کیا ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے جن سے یہ ہیومن رائٹس پہ اپلیکیشن جمع کرا پائیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیں. میں نگیر ہوں. جی میں یوگانڈا سے ہے, میرا ادھر 45 ایئرس ہو گیا. ویسے میں میرا برتھ یوگانڈا میں. اچھا. تو میرا رجسٹریشن بھی ادھر ہی ہوا تھا برتھ کا. ٹھیک. بائی برٹش رجسٹرار بفور دا انڈیپینڈنس. اس کے بعد یہاں میرے کو 45 ایئرس ہو گیا ابھی. اچھا. ابھی میں انڈیا جانا چاہتا ہوں, وہاں رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اور 8-10 سال کے بعد شاید آئے ادھر. ٹھیک. تو کین آئی ڈو سو کہ نہیں کر سکتے ایسا؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کو انڈین ہائی کمیشن کو کانٹیکٹ کرنا پڑے گا, ان کو بتائیں کہ آپ انڈیا کس لیے جانا چاہتے ہیں, آپ کے کیا ریلیشنز ہیں ادھر, تو وہاں پہ پھر OCI کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اوورسیز سٹیزنز آف انڈیا. تو اس کی ریکوائرمنٹس آپ میٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, انڈین ہائی کمیشن سے کانٹیکٹ کیجیے گا, وہ آپ کو بتائیں گے. اگر تو وہ OCI آپ کو ایشو کر دیتے ہیں تو بالکل پھر آپ جا کے انڈیا رہ سکتے ہیں. اگر OCI ایشو نہیں ہوتا تو آپ وزٹ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں, مگر پرمنٹ طور پہ وہاں پہ نہیں رہ سکتے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیں. Hello, yeah, I'm just inquiring about myself. I'm a British born. Okay. I've got 3 children. Okay. And I receive income support. Okay. And I'm also a carer to one of my child who receives disability living allowance. Okay. I'm currently a divorcee, and I just wanted to know if I went abroad to get married, is there any chances of me calling my a spouse over? Well, yes, that is a possible option. The main condition is one that you need to register the marriage. Second, of course, you need to satisfy the Home Office that once your husband will be in the United Kingdom, you will be able to accommodate and maintain him without recourse to public funds. Thank you for your call. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. جی ہیلو. جی فرمائیں. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ملک صاحب, میں نے سر 2 کوشچن ہیں. ایک تو میرا سر ILR ہوا تھا یہ 13 مئی کو, یہ دس ایئر لاسٹ ایئر سوری. اچھا. 2013 کو. تو میں اور میرے 2 بیٹے اور میری مسز کا. ٹھیک. تو ایک تو میں یہ پتا کر رہا تھا کہ میں اپلائی کب کر سکتا ہوں رجسٹریشن کے لیے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ میں پاسپورٹ اپلائی کروں گا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. جہاں تک آپ کے بچوں کا تعلق ہے تو ان کی آپ رجسٹریشن کے لیے اسٹریٹ اوے اپلائی کر سکتے ہیں, آپ کو ویٹ کرنے کی نہیں ضرورت. اور جہاں تک آپ کی نیشنلٹی کا تعلق ہے تو آپ کو 1 سال ویٹ کرنا پڑے گا انڈیفینٹ کے ساتھ. تو جس دن آپ کے 12 منتھ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. جی فرمائیے. ہلو عادل جی. جی فرمائیں. ہلو, میں وہ جو فون کیا تھا یوگانڈا کا. ٹھیک. ہاں, تو میرا مطلب کہنے کا کیا تھا کہ میرا برٹش پاسپورٹ ہے. اچھا. اور میں انڈیا, میرے پاس OCI بھی ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر انڈیا جا کر سیٹل ہونا چاہتا ہوں ابھی. اچھا. ٹھیک. اور مانو کہ میں 8 سال وہاں رہوں, 10 سال رہوں, لیکن میں بیکاز آف برٹش سٹیزن شپ اور برٹش سے میں تو واپس جب ہی آنا چاہتا ہوں تو پرابلم تو نہیں ہوگی نا یہاں میرے کو کچھ. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل یہاں پہ آپ کو
हाँ जी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल यहाँ पे आपको आने में वापसी पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बेशक इंडिया आप 10 साल रहे, 15 साल रहे, 20 साल रहे, आप ब्रिटिश नेशनल हैं, नेशनलिटी आपकी कैंसिल नहीं हो सकती। तो जब चाहे मर्जी आए, अगर यहाँ पे नहीं आ सकते, किसी यूरोपियन कंट्री जाना चाहें तो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदी आपके ऊपर नहीं है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर जाएं और वापस जब चाहे आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं ये यूके सिटीजन हूँ, ब्रिटिश सिटीजन हूँ मैं। ठीक। और मैंने स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करना है। ठीक। मेरी मिसेज ने आइट्स का टेस्ट किया है और उसका बैंड आया है 4.5। पहला क्वेश्चन तो ये कि क्या ये इनफ बैंड है उसके वीजे के लिए, एप्लीकेशन के लिए? और बाकी क्या आपके सवाल हैं? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि मेन कौन से मुझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए स्पाउस वीजे को अप्लाई करने की? ठीक। और ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जहाँ तक आपकी वाइफ के इंग्लिश टेस्ट या एग्जाम का ताल्लुक है तो आइल्स में अगर उनका लिस्टिंग में 4.0 आए और स्पीकिंग में 4.0 आए तो फिर वो चल सकता है। तो आप तो मुझे ओवरऑल बता रहे हैं, आप टेस्ट की जो रिपोर्ट है वहाँ पे देखें इधर लिस्निंग और स्पीकिंग में क्या है। अगर 4 से वो ज़्यादा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो सर्टिफिकेट है ये बिल्कुल चल सकता है। जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है तो बुनियादी तौर पे अगर आप काम करते हैं तो आपकी पे स्लिप्स चाहिए होंगी, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, साथ में एम्प्लॉयर की तरफ से कंफर्मेशन लेटर चाहिए, फिर P60 चाहिए। उसके अलावा आपकी जो अकोमोडेशन अगर किराए पे है तो मकान का एग्रीमेंट, अगर आपकी अपनी प्रॉपर्टी है तो लैंड रजिस्ट्री, साथ में प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो मेरा तो ये मशवरा है कि आप अप्लाई करने से पहले किसी अच्छे से वकील से जाकर मशवरा कर लीजिएगा। वो इन डिटेल आपको बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और वाइफ ने कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन जमा करानी है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी भाई बात करा दीजिए। जी फरमाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये सवाल करना था, मैंने लास्ट मंथ अप्लाई किया था इंडेफिनिट के लिए। अच्छा। तो उनकी एक्नॉलेजमेंट आ गई थी मेरे घर पे। तो उसके बाद 1 महीने तक मैंने किया, मेरा बायोमेट्रिक नहीं आया। मैंने फोन किया होम ऑफिस में तो वो कह रहे थे हमने 22 को भेज दिया और उन्होंने गलत एड्रेस पे भेज दिया। अच्छा। तो मैंने उनको कहा कि ये मेरा एड्रेस नहीं है, आपने एक्नॉलेजमेंट तो सही एड्रेस पे भेजी थी। वो कहने लगे हम अब इसको अमेंडमेंट कर देते हैं सिस्टम में, तो अब आपको हम दूसरा लेटर इशू कर देंगे। इस तरह उन्होंने फोन पे कहा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक। और अभी आपको बायोमेट्रिक्स मिला है या नहीं मिला? नहीं अभी तक नहीं मिला, मैंने 4 दिन पहले उनको फोन किया था। अच्छा ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। तो बिल्कुल आपको कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। बाज़ औक़ात ऑफिस से इस तरह की गलतियां होती हैं। तो बहरहाल आपकी फ़ोन पे उनसे बात हो गई है, उन्होंने आपका सिस्टम पे एड्रेस चेंज कर दिया है, साथ में आपको एक बायोमेट्रिक्स भी 1-2 दिन में इशू कर दिया होगा। तो आप वेट कीजिएगा, मुझे पूरे यकीन है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको बायोमेट्रिक्स मिल जाएगा। जैसे मिलता है आप अपने लोकल पोस्ट ऑफिस में जाके बायोमेट्रिक्स एनरोल करवाएं और फिर पेशेंटली वेट करें। कोई 2 से 3 माह के अंदर अंदर आपके केस के ऊपर भी डिसीजन होने के इम्कान है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। वाले साहब। जी फरमाए। मुझे आपसे ये पूछना है और जब मैं टेलीफोन नीचे रख दूंगी तब जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि पिछले साल मई में मेरी बहन विजिट वीजे पे आई थी। अब इस साल मैं उन्हें दोबारा बुलाना चाहती हूँ, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? मैं फोन नीचे रख दूँ या आप कुछ सवाल पूछेंगे? नहीं जी बिल्कुल, आप फोन नीचे रख लिए, मैं आपको टीवी पे एडवाइस करता हूँ। जी जरूर, मतलब दोबारा बुलाने के लिए अब क्या करना है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल कोई स्पेशल चीजें नहीं करनी, जिस तरह आपने साल पहले अपनी सिस्टर को स्पॉन्सर किया था बिल्कुल इसी तरह एक स्पॉन्सरशिप लेटर भेजना है, साथ में अपने अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजनी है, पे स्लिप्स भेजनी है, जो मकान के पेपर हैं वो भिजवाने हैं। तो वहाँ से सिस्टर पाकिस्तान से अप्लाई करेंगी। जब पाकिस्तान से वो विजिट के लिए अप्लाई करेंगी तो जितने उनके एसेट्स हैं वो साथ में लगाएंगे। साथ में अगर वो काम करती हैं तो काम का एविडेंस, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टी वगैरह है उसके डॉक्यूमेंट्स लगा के एप्लीकेशन जमा करा दें और कोई 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन हो जाएगा। तो अगर तो उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो दोबारा से उनको 6 माह का वीज़ा मिलेगा। वो 6 माह में किसी भी टाइम यहाँ पे आके आपको विजिट कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे पूछना था कि अभी मेरी हियरिंग डेट आई है। अच्छा। तो Tier 1 में, लेकिन साथ ही मेरे जो है ना 10 ईयर हो गए हैं। ठीक। तो
تو ابھی ہم مطلب ان کو کیا وہ جو ون اسٹاپ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بھیجیے اس پہ, کیونکہ بیٹا 10 سال تو پورے ہو. اچھا چاہتے ہیں ہماری اپیل ہو وہ ILR کے لیے ہو, نہ کہ مطلب وہ Tier 1 پہ. ٹھیک, تو اس کے لیے مطلب کیا پروسیس ہوگا اور اس پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ یہ کی ہیئرنگ ڈیٹ ہوگی یا پھر ڈفرینٹ ہوتی ہے اس کے لیے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کو لائف ان دی UK ٹیسٹ تو پاس کر لینا چاہیے اگر ابھی کر لیا. چلیں اچھی بات ہے. تو ابھی یوزلی جب آپ کی کورٹ میں ہیئرنگ ڈیٹ آئے گی وہاں پہ آپ اپنے گراؤنڈز چینج کیجیے گا. وہاں پہ کورٹ میں ون اسٹاپ اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ ابھی آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے. پہلے آپ Tier 1 جنرل کے لیے فائٹ کرنا چاہتے تھے, ابھی آپ کے 10 سال کمپلیٹ ہو گئے اور آپ کو لانگ ریزیڈنسی کے بیسس کے اوپر انڈیفینٹ ملنا چاہیے. تو یوزلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو امیگریشن جج ہوگا وہ آپ کے اپیل کسی لمیٹڈ ایکسٹینٹ تک الاؤ کر کے میٹر دوبارہ ہوم آفس کو بھیج دیں گے اور ہوم آفس پہلے آپ کا کیس دوبارہ ریکنسیڈر کریں گے لانگ ریزیڈنسی کے رول کے اندر. تو اگر تو وہاں پہ ہوم آفس والے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے 10 سال کا عرصہ ادھر لیگل گزارا ہے اور آپ کے 10 سال کی ریزیڈنسی میں کوئی گیپ نہیں ہے تو پھر آپ کو انڈیفینٹ مل جائے گا. اگر ان کو کوئی پرابلم نظر آیا تو وہ ایک نیا ریفیوزل ایشو کریں گے. وہاں پہ دوبارہ انڈر سیکشن 82 آپ کے پاس اپیل کا رائٹ ہوگا اور آپ اپیل کر پائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیں. ہلو سر, میں نے آپ سے پوچھنا تھا, میں نے نا وومن ٹریفک کے وجہ سے میں نے نا فالم کا کیس کیا ہوا تھا. اچھا. ابھی 4 منتھ ہوئے ہیں. میری پہلی انٹرویو بھی ہوگی اور دوسری انٹرویو ہوگی, ابھی 2 ویک ہوئے ہیں. اچھا. تو ان لوگوں نے میرے جو پہلی بار انٹرویو پہ گیا تھا تب ان لوگوں نے میرے فنگر لے لیے تھے, ادھر میرے کو ID بنا کے دی تھی. اسی کے بعد جب دوبارہ میں بڑی انٹرویو کے لیے گیا تھا ان لوگوں نے میرے کو دوبارہ پھر فنگر پرنٹ کے لیے مطلب لیٹر دے دیے تھے. ابھی میں نے دوبارہ تو فنگر دے دیے تھے, ابھی پھر اس کا ڈیسیجن کب آئے گا میں یہ پوچھنا تھا آپ سے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کیس کے اوپر کہ آپ نے جو اسائلم کلیم کی ہے وہ کن گراؤنڈز کے اوپر کی ہے. تو یوزلی آپ کا کیس اگر ہوم آفس والے نے فاسٹ ٹریک کے اندر ڈال دیا ہوا تو پھر تو 6 ماہ کے اندر اندر آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن ہو جانا ہے. اگر فاسٹ ٹریک پہ نہیں ہے تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے ہوم آفس کے اوپر. بعض کا کو 6 ماہ سے 12 ماہ تک ٹائم بھی لگ سکتا ہے. تو فی الحال آپ کا انٹرویو ہو گیا تو پیشنٹلی ویٹ کریں, تھوڑے ہی عرصے میں ہوم آفس والے آپ کے کیس کے اوپر ڈیسیجن کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے فون کیا تھا سر. میں نے یہ کوشچن یہ تھا میرے بچوں کے لیے ILR کے بعد 1 سال ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں ضرورت. نہیں ضرورت سر. نہیں. اور سر ESOL دینا پڑے گا مجھے, لائف ان UK میں نے پہلے کیا ہوا ہے آلریڈی. ٹھیک. اور آپ نے جو انڈیفینٹ آپ کو ملا تھا وہ کس گراؤنڈز کے اوپر ملا تھا؟ سر میں HSMP پہ آیا تھا, بعد میں Tier 1 پہ کنورٹ ہوا تھا. Tier 1 پہ کنورٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, ہاں جی بالکل. اگر آپ نے لائف ان UK ٹیسٹ کیا ہے تو آپ کو ESOL یا B1 لیول کا کوئی انگلش ایگزام کا سرٹیفکیٹ ہوم آفس میں درج کرانا پڑے گا اپنی نیشنلٹی کی اپلیکیشن کے ساتھ. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی, میرا کوشچن یہ ہے, میں کرنٹلی ILR کے اوپر ہوں, میری وائف Tier 1 ڈیپینڈنٹ ہے. مجھے کوشچن یہ ہے کہ اس کے لیے ILR کے لیے آگے ایکسٹینشن کے لیے کون سی فارم مجھے فل کرنا پڑے گا؟ سیکنڈ یہ کہ میں دسمبر سے ان امپلائڈ ہوں, تو امپلائمنٹ کے لیے مجھے کچھ شو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اگر کوئی مینٹیننس ہے تو کیا ہے؟ فارم کا مجھے ضرور بتا دیں, پلس امپلائمنٹ کا پلیز. تھینک یو. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو آپ کی وائف کی UK میں انٹری جولائی 2012 سے پہلے ہوئی تھی تو ان کو یہاں پہ 2 سال کمپلیٹ کرنے پڑیں گے. 2 سال کے بعد وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. اگر ان کی یہاں پہ انٹری جولائی 2012 کے بعد ہوتی ہے تو پھر ان کو 5 سال کا عرصہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا. تو جب آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گے تو PBS ڈیپینڈنٹ فارم جو ہے وہ فل کر کے بھیجنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کام کر رہے تو اپنی بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ بھیج دیجیے گا, اور اگر آپ کی وائف کام کر رہی ہیں تو وہ اپنی پے سلپس اور بینک اسٹیٹمنٹ اپلیکیشن کے ساتھ جمع کرا سکتی ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے کہ بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا, چند ہی لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں. مار کالرز ہمارا لائن پر اظہار کریں. ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے کاز کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے روکا تھا. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. نمسکار سر. نمسکار. میرے پاس آلریڈی ویزا ہے
تو میری جو کمپنی سسپینڈ ہو گئی ہے. اچھا. تو میں نے نئی کمپنی لینی ہو تو یہی ویزا چلے گا تو چینج کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. ابھی ایک اور کوشچن تھا، تو کیا اس سسپینڈ میں آؤٹ کر سکتا ہوں کنٹری کہ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کنٹری آؤٹ کر سکتے ہیں اور واپس آپ کو انٹری بھی مل جائے گی. تو ابھی یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کمپنی سسپینڈ ہوتی ہے اور ہم ہاؤس والے ان کا لائسنس ریوو کر دیتے ہیں تو ہم ہاؤس والے آپ کو ایک چٹھی بھیجیں گے، اس میں آپ کو ٹائم دیں گے کوئی 28 ڈیز کا کہ یا تو آپ کنٹری چھوڑ کے چلے جائیں یا پھر 28 ڈیز کے اندر کوئی اور اپلیکیشن پٹ اپ کریں. تو اگر ان 28 ڈیز کے اندر اگر آپ کو کوئی نیا امپلائر مل جاتا ہے تو پھر آپ ہم اس میں فردر اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. اگر کوئی امپلائر نہیں ملتا پھر بھی آپ کے پاس کوئی اور گراؤنڈز ہیں جن گراؤنڈز کے اوپر آپ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. تو جہاں تک رہی نئی امپلائر کی بات، تو ادھر آپ اسٹیٹ وے سوئچ نہیں کر سکتے، آپ کو مسٹ ہے کہ پہلے ویزا لینا پڑے گا، اس کے بعد آپ اپنے نئے امپلائر کے لیے کام کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. ملک صاحب میں نے آپ سے 2 کوشچن پوچھنے ہیں. جی فرمائیں. ملک صاحب میں نا جہاں پر آیا تھا 10 سال پہلے ایز اسپورٹس مین. ٹھیک. تو انہوں نے ہمیں 6 منتھ کا ویزا دیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب ہم انٹر ہوئے تھے انہوں نے ہمارا ویزا کینسل کر انہوں نے ہمیں 9 دن کی ٹیمپریری لیو ٹو انٹر 9 دن کی دی انہوں نے. ٹھیک ہے. بعد میں نے 8 سال بعد 9 سال بعد برٹش جہاں کی برٹش لڑکی کے ساتھ سیٹ 2 کا اپلیکیشن ڈال کر میں نے بھیج دی. ٹھیک. تو انہوں نے آفٹر ریفیوز کر دی وہ 8-9 منتھ آفٹر. اچھا. انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا جو میں نے پارٹنر کے ساتھ اپنے اپلیکیشن بھیجی تھی. ٹھیک. تو انہوں نے جواب دیا. انہوں نے میری لیو اور انٹر کینسل کی 10 سال کے بعد. انہوں نے 10 ایئر کے بعد انہوں نے میری لیو انٹر اچھا انہوں نے کینسل کر دی. انہوں نے کہا تمہیں اب اور اسٹے نہیں ملے گا. ٹھیک. اور ہم نے ان کو دوبارہ ریویو پائی کیونکہ ہم نے ان کو کہا بھی ہمارا ریویو کریں. تو اس کا بھی کوئی جواب آیا کہ نہیں آیا؟ ان کا آیا جواب. انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے 17 ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. آپ کے لیے تو بہتر آپشن ہے کہ فوری طور پہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں، ان کو ساری چیز بتائیں کیونکہ آپ کی انٹری 9-10 سال پہلے ہوئی تھی، پھر آپ نے اوور اسٹے کر دیا. اب آپ کے ریلیشن شپ ہے برٹش نیشنل کے ساتھ. مجھے پتہ نہیں ادھر آپ نے شادی رجسٹر کی ہے نہیں کی، اگر نہیں کی تو اس کی وجوہات کیا ہیں. تو اس کے بعد بھی یہ تھا کہ جب ہوم آفس سے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کی تھی ادھر انہوں نے اپیل کا رائٹ نہیں دیا تھا، تو آپ اس میٹر کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے تھے. آپ نے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج نہیں کیا. تو جو ریکنسیڈریشن کی اپلیکیشن آپ نے بھیجی ہے وہ ہوم آفس کی اپنی مرضی ہے، ڈسکریشن ہے کہ ادھر اس کو ریکنسیڈر کریں یا نہ کریں. تو بہتر انٹرویو پہ جانے سے پہلے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مل لیجیے گا. وہ آپ کو بتائیں گے کہ ابھی آپ کدھر سٹینڈ کرتے ہیں، آپ کے کیس کے کتنے % چانسز ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطلب میں نے پوچھنا تھا، میرا 2013 میں ILR ہوا تھا ٹیئر 1 جنرل کی بیس پہ اور میری وائف کا اسپاؤس ویزے کے بیس پہ ہوا تھا. تو میں نے نیکسٹ منتھ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا ہے. تو میں نے پتہ کرنا تھا کہ لائف ان UK اور انگلش لینگویج کے علاوہ کون سے ڈاکومنٹس چاہیے نیشنلٹی کے لیے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل نیشنلٹی کے لیے آپ کو بنیادی طور پہ تو لائف ان دی UK ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے اور B1 انگلش لینگویج کا کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ اپنی 3 سے 4 ماہ کی بینک اسٹیٹمنٹ بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کام کر رہے ہیں کسی کمپنی کے لیے تو 3 سے 4 ماہ کی پے سلپس بھجوا سکتے ہیں. تو نیشنلٹی کے لیے بنیادی طور پہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 5 سال سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں یا نہیں، ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا کریکٹر کس طرح کا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو بھائی جان. جی فرمائیں. میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا. سر میں نے علی گڑھ سے شادی کری ہے، ابھی 3 سال ہو گئے. 2011 میں کری سی.
سپٹمبر چ انہوں نے فیس بھی لے لی ہے 2011 اکتوبر 972 ایوریثنگ کر کے پیپر بھیجے ہیں پے سلپس میری بھیجی ہیں ایوریثنگ میرج سرٹیفکیٹ بھی بھیجا اس کو کی ہوا اس کے پہلے میرے ہسبینڈ نے کیس لایا سی کسی اور وکیل کے تھرو وہ somehow obviously میرا ہسبینڈ رینٹ اکوموڈیشن کر رہا سی تو وہ ریفیوز ہو گیا اس کو معلوم نہیں ہوا ہمیں کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ وہ ریفیوز ہو گیا ایک دن میرے ہسبینڈ کام کر رہے سی تو وہ پکڑ گیا تو انہوں نے اس کو بولا کہ تیرا سائٹڈ ہے نہیں یہاں پر انہوں نے کہا ہم پیشنٹ میرج ہے میری اپلیکیشن ڈالی ہے نا تو تسی کوئی جواب نہیں دیا وہ whatever انہوں نے سائن پر لگا دیا تو وہ بولتے ہیں کہ آپ کا سٹیٹڈ نہیں کوئی ہے تو وہ اس کی چھان بین کر رہے ہیں کہ اس کو انہوں نے کرمنل بنا دیا ہے نا کہتے کہ تو تیرا کیس لگا سی ریفیوز ہو گیا بلا 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 ہوں اپلیکیشن ڈالی ہے 2011 میں ابھی سب کوئی جواب نہیں ہے تو ہم نے ایم پی تھرو بھی گئے سی تو ان کو انہوں نے ایم پی نے بھی ان کو لیٹر لکھا ہے تو وہ بھی ابھی کوئی جواب نہیں آیا ہم نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے 2011 ایسا ہو گیا ہے کچھ معلوم نہیں ہوا سمجھا نا کیا کریں تھا کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور اپلیکیشن فریش ڈالنی چاہیے وہ وکیل بھی بولتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے اچھا ٹھیک ہے آپ کی کال کا شکریہ بالکل اتنا زیادہ عرصہ نہیں لگنا چاہیے تھا تو اگر تو آپ نے کوئی پیڈ اپلیکیشن بھیجی تھی کوئی فارم فل کر کے بھیجا تھا ہوم آفس کو فی پے کی تھی تو ڈیفینیٹلی ابھی تک ڈیسیجن ہو جاتا تو بہرحال ابھی آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے ان کو سارا پیپر بتائیں کہ 2011 میں جو اپلیکیشن بھیجی تھی وہ کہیں ریفیوز تو نہیں ہو گئی اور کہیں آپ نے ریکنسیڈریشن کے لیے تو نہیں اپلائی کر دیا کیونکہ موسٹ آف دی کیسز میں اگر ریکنسیڈریشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں یا پھر ہوم آفس کو کہتے ہیں کہ اپنا ڈیسیجن ریویو کریں وہاں پہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو اگر تو کیس ریفیوز ہو گیا تھا اور آپ نے ریویو کے لیے اپلیکیشن بھیجی رہی ہے تو اس سے تو بہتر ابھی یہ ہے کہ آپ فریش اپلیکیشن جمع کرائیں اگر فریش اپلیکیشن جمع کراتے ہیں ہوم آفس کو فی پے کرتے ہیں تو 10-15 دن کے اندر اندر وہ آپ کو ایکنالجمنٹ ایشو کرتے ہیں مہینے کے اندر آپ کے بایو میٹرکس انرول ہو جاتے ہیں اور کوئی 3 سے 6 ماہ کے اندر اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے ان کو سارا پیپر بتائیں وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ ابھی ان کے لیے بہتر آپشن کیا ہے ادھر ویٹ کرنا چاہیے یا پھر اگر اپلیکیشن پینڈنگ ہے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے یا پھر ایک فریش اپلیکیشن دینی چاہیے آپ کی کال کا شکریہ ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف جی فرمائیے السلام علیکم برادر وعلیکم السلام brother, I've got two questions. One is regarding my sister-in-law whose visa had been refused last year. I was in a very good financial situation, but now I am in a poor financial situation, and I'm receiving benefits from the government. Can I still call my sister-in-law? What requirements do we need? What documents do we need for that? And do we still need accommodation letter because I have one from last year? Can we still use the same one? And what other information do we need regarding this for my sister-in-law? She's my wife's sister, blood relation, and they refused it on. I had a very, very strong case here. My wife was ill, but they still refused it. And I'm looking for that information, please. Okay, thank you for the call. Well, of course, your sister-in-law, she applied for a visitor visa. So whenever someone applied for a visitor entry, then the immigration officer will consider their circumstances, including their age, length of connections with their country, and then financial circumstances of the sponsor. So because at this stage you are not financially well, so it will be very less chances that she will get a visitor visa from Pakistan. But if you still want to sponsor her, then you need to send your bank statements plus an up-to-date accommodation letter, and then she can submit the application. Thank you for a call. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. سر ایک کوشچن آپ سے کرنی تھی. میں یہاں پر آیا تھا 2011 میں, 3 سال پہلے, تو میں نے فیملی کے ساتھ اسائلم کیا تھا. اچھا. تو ابھی مجھے بایو میٹرکس کے انرولمنٹ کے لیے لیٹرز ملے کہ آپ جلدی سے یہ انرولمنٹ کر لیں. تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ یہ لیٹر کیوں بھجوائے, اور بعض لوگ مجھے کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ویزا دے دے ہیومن رائٹس کی بیس پر.
अगर ये देते तो कितने अरसे बाद हमें मैंने अभी एनरोलमेंट कर ली है, तो ये आपसे पूछना था कि कितने अरसे के वीजा होगा और कितने अरसे बाद मुझे मिलेगा। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपने 2011 में असाइलम मांगा था और उस टाइम असाइलम रिफ्यूज हो गया था और अभी हुकूमत वाले आपसे बायोमेट्रिक्स मांग रहे हैं, तो फिर काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आपको यहाँ पे स्टे मिल जाएगा। तो अगर तो हुकूमत वाले आपको रिफ्यूजी स्टेटस देते हैं तो फिर आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा, जिसके कम चांसेस है क्योंकि असाइलम आपका पहले रिफ्यूज हो गया था। तो ज़्यादा अच्छे चांसेस यही है कि वो ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स के ऊपर आर्टिकल 8 की बेसिस के ऊपर आपको स्टे देंगे। अगर वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर स्टे देते हैं तो फिर आपको 2.5 ईयर 2.5 साल का वीज़ा आपको मिलेगा और सेम ही आपके डिपेंडेंट्स को मिलेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाए। मैं अपनी ग्रैंडमदर ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਸੰਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਨੀ ਕੇਸ ਮੈਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਓਵਰ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ। और आपने किसको स्पॉन्सर किया था? मदर को अपनी? ग्रैंडमदर को। मदर को। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो वो यहाँ पे केस लगाना चाहते हैं ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर कि वो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, साथ में आप उनकी लुक आफ्टर करते हैं और फिजिकली वो वेल नहीं है, तो बिल्कुल एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। मेरा मशवरा यही होगा कि अगर तो एप्लीकेशन जमा करानी है तो उनका वीज़ा वैलिड हो, फिर एक अगर ओवर स्टे हो जाएंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ेगी। तो बेहतर है किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको सारा पेपर वर्क बताएं, वो देख के बताएंगे कि कौन कौन से पेपर चाहिए, जिसके बाद वो एप्लीकेशन पुट अप कर पाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि मेरे पास लास्ट ईयर से इंडेफिनेट वीजा है, तो अब मुझे अप्लाई करना था न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो आई हैव हर्ड फ्रॉम सो मेनी पीपल के लाइफ इन द यूके वो पास करना पड़ता है। तो सर, मैं अपने बच्चों के स्कूल में वॉलंटरी वर्क करती हूँ दूसरे अपने काम के साथ, तो मेरे पास काफी स्कूल के इंग्लिश के, मैथ्स के, सारे काफी ज्यादा कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स हैं। वो और ईसोल का भी 2 और 3 का, और मेरा मतलब मेरी इंग्लिश के टीचर ने मुझे लेटर लिख के दिया है कि मेरी इंग्लिश काफी अच्छी है, आई हैव नो प्रॉब्लम इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो सर, फिर इसके बावजूद मैं ये सारे सर्टिफिकेट लगा के साथ भेज दूं, इसके अलावा भी मुझे कुछ और भी इंटरव्यू करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, ये तो सारे सर्टिफिकेट्स एक जगह है, मगर होम ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट है वो कहते हैं एक तो आप लाइफ इन द यूके टेस्ट करें। अब जो लाइफ इन द यूके टेस्ट होता है वो यूजुअली इंग्लिश का नहीं होता, उस पर वो पूछते हैं, आपका चेक करते हैं कि अगर आपको कोई यूके की हिस्ट्री के बारे में इल्म है कि नहीं है, अगर आपको यहाँ के नॉलेज है यूनाइटेड किंगडम का नहीं है तो वो तो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक B1 का इंग्लिश एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा और उसका भी आपको सर्टिफिकेट किसी अवार्डिंग बॉडी से चाहिए जो कि होम ऑफिस एक्सेप्ट करते हैं। तो जो आपकी टीचर का लेटर है या जो बाकी छोटे मोटे सर्टिफिकेट्स हैं वो काम नहीं आएंगे, आपको किसी अप्रूव अवार्डिंग बॉडी से सर्टिफिकेट लेके अपनी नेशनलिटी के एप्लीकेशन के साथ जमा कराना पड़ेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे पास इंडेफिनेट स्टे है और मैंने अभी शादी की है, रजिस्टर मैरिज भी की है और इस्लामी निकाह भी किया है। तो मेरा सवाल ये है कि जो जिनसे मैंने शादी की है वो भी जॉब कर रहे हैं और मैं भी जॉब कर रही हूँ, हम दोनों जॉब करते हैं, तो क्या मैं उनका यहाँ से यूके से अप्लाई कर सकती हूँ वीजा? ठीक, उनका स्टेटस अभी क्या है? अभी उनके पास उन्होंने डिग्री की है, उसके पास वर्किंग वीजा है, वो जो डिग्री के बाद 2 साल का मिलता है ना वो। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपके हस्बैंड यहाँ से एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही उनको वापस जाना पड़ेगा। तो जब एप्लीकेशन करते हैं उसमें बुनियादी तौर पे आप दोनों की जो जॉइंट इनकम है वो 18,600 से ज्यादा होनी चाहिए। जब अप्लाई करते हैं अपनी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट, 6 माह की पे स्लिप्स, सेम आपके हस्बैंड की 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और 6 मंथ्स की पे स्लिप्स लाजमी चाहिए होंगी। इसके अलावा आपको अकोमोडेशन का एविडेंस चाहिए होगा, तो बिल्कुल यहाँ से एप्लीकेशन करके उनको यहाँ पे वीजा मिल सकता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मुझे एक सवाल पूछना था। मेरा ILR लॉन्ग रेजिडेंसी की बेस पर है ड्यू, लेकिन 2009 में मुझे कोर्ट की तरफ से फाइन हुआ था
अंडरग्राउंड में फेयर पे ना करने की वजह से, लेकिन मैं लास्ट टीयर 4 की एक्सटेंशन में डिक्लेयर नहीं उसे कर सका क्योंकि मुझे पता नहीं था इस बारे में। तो मेरा इस ILR ड्यू है, तो मुझे समझ नहीं लग रही कि मतलब क्या करूँ, किस तरह से इसको हल करूँ मसले को। और मुझे ये बताएं कि आपका स्टूडेंट वीजा कब तक वैलिड है? वो मेरा वैलिड है 28 जुलाई 2014 तक। और आपके 10 साल कब कंप्लीट होंगे? 7 सितंबर 2014, मतलब कुछ दिन काम है जो है ना, कुछ दिन काम है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अभी आपको चाहिए कि आप इंडेफिनेट के लिए तो नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि आपकी कन्विक्शन है, और जो आपकी कन्विक्शन है वो 5 साल के बाद स्पेंड होगी, जो कि 2015 बनता है। तो अभी आप इंडेफिनेट के लिए नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि आप अपनी लॉन्ग रेजिडेंसी के ग्राउंड्स पे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो जब होम ऑफिस में फिर एप्लीकेशन आप भेजेंगे, होम ऑफिस आपको 2 साल की एक्सटेंशन देंगे। 2 साल में जिस दिन आपकी कन्विक्शन स्पेंड हो गई 2015 में, उसके बाद आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई, मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने ना 3 साल पहले असाइलम किया था। अच्छा। मैं विजिट पे इधर आई थी। ठीक। तो मेरा एक बेटा है 3 साल का, इधर ही पैदा हुआ है वो। तो जब मैंने असाइलम किया था तो उन्होंने 1 महीने के अंदर ही उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। ठीक। तो फिर मैंने फ्रेश क्लेम किया। तो तकरीबन मुझे 2.5 साल हो गया, मैं उसका वेट कर रही हूँ। अच्छा। तो कोई डिसीजन नहीं आया। मुझे उन्हें रिमाइंडर भेजना चाहिए या जस्ट वेट ही करती रहूँ? ठीक। और आप... तो वो उन्होंने अकोमोडेशन मुझे दी हुई है, लेकिन फूड वाउचर वो मुझे देते हैं। तो अपने बेटे के साथ मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक। तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अभी आपको किसी अच्छे से वकील के पास जाना चाहिए, उनको अपना सारा पेपर वर्क बताना चाहिए। बताएंगे पहले जब आपने असाइलम क्लेम किया था किन ग्राउंड्स के ऊपर क्लेम किया था, होम ऑफिस ने किस बेसिस पे रिफ्यूज किया, आइदर उस टाइम आपको अपील का राइट मिला था, नहीं मिला था, अगर मिला था अपील किन ग्राउंड्स के ऊपर डिसमिस हुई है, और जो फर्दर सबमिशंस आपने भेजी हैं वो आइदर इन पर्सन आपने जमा कराई थी या बाय पोस्ट जमा कराई हैं, आइदर होम ऑफिस वाले उनको कंसीडर कर रहे या नहीं कर रहे। तो वो ये सारे सर्कमस्टांसेस देख के आपको बताएंगे कि आपके केस के कितने % चांसेस हैं। तो अगर तो कोई 50, 60, 70 से ज़्यादा चांसेस होते हैं फिर रिमाइंडर भेजने की ज़रूरत है। अगर कम चांसेस हैं तो फिर बेहतर है कि पेशेंटली वेट करें। जितना आपका केस ज़्यादा चलता है उतना बेहतर रहता है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम आदिल साहब। वालेकुम सलाम। जी साहब, क्वेश्चन मेरा ये है, बेसिकली मैं इस मुल्क में आया था 2011 में अपनी फैमिली के साथ। ठीक। और मैंने आते साथ ही पोर्ट पे असाइलम क्लेम किया था, और मेरी डॉटर की उस वक्त एज थी 8 मंथ। ठीक। मेरी तमाम डोमेस्टिक रेमेडीज टिल द कोर्ट ऑफ अपील पे जो ऑरल परमिशन होती है वो भी रिफ्यूज हो गई। अच्छा। और इनको कंप्लीट हुए 1 ईयर गुजर चुका है। ठीक। तो मुझे इस ईयर अप्रैल में 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे ऑलमोस्ट। ठीक। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी बेसिस पे ह्यूमन राइट्स पे किया जा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई एमनेस्टी आती है फॉर एग्जांपल, तो प्रीवियस एमनेस्टीज में तो लोगों को इंडेफिनेट लीव डायरेक्ट मिलता रहा है। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इस दफा भी इंडेफिनेट डायरेक्टली मिलेगा, या वो जो 2.5 साल का इन्होंने नया प्रोसीजर कर दिया उसमें वो करेंगे? मुझे प्लीज फोन पे जवाब दे दीजिए। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अब पहले आपका जहां तक केस का ताल्लुक है तो बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर आप एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं, मगर चांसेस कोई 100% नहीं नजर आते, क्योंकि आपका असाइलम वगैरह रिफ्यूज हो गया था। साथ में अभी आपको आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ, सिर्फ 3 साल का टाइम हुआ। तो आप अपने केस के लिए तो बेहतर है कि अच्छे से वकील से जाके मिलिएगा, उनको अपना सारा पेपर वर्क बताएं, वो बता देंगे कि आपके ह्यूमन राइट्स की बेसिस पे कितने % चांसेस हैं। तो जहां तक कोई एमनेस्टी का ताल्लुक है या कोई पॉलिसी का ताल्लुक है तो अभी तक कोई स्पेसिफिक प्रपोजल नहीं सामने आया। जैसे आएगा मैं आपको प्रोग्राम में अपडेट करूंगा, मगर जहां तक लगता है हालात कि अगर कोई पॉलिसी आती भी है तो उसमें वो इंडेफिनेट स्टे अवे नहीं ग्रांट करेंगे, वो कोई टेम्परेरी स्टे या कोई 2 साल का या 3 साल का देंगे, और उसके बाद लोग आगे फर्दर एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक्चुअली असाइलम किया था 2013 में जनवरी में। अच्छा। मेरे एक असाइलम को पूरे 1 साल होने लगा है मार्च में ना। ठीक। 1 साल हो जाएगा, तो मेरा अभी तक इनिशियल डिसीजन नहीं आया। अच्छा। क्वेश्चन 1 ये है कि मैंने अब जॉब के लिए अप्लाई करना है, वर्क अलाउ हो सकता है मुझे आफ्टर 1 ईयर?
ٹھیک ہے. اور ایک کوشچن یہ ہے کہ میں نے جب اسائلم کیا تھا ایکچولی میں نا ایک وکٹم ہوں ایک کڈنیپنگ کیس کا. اچھا. ہم 2 پارٹنر تھے, میں اور میری گرل فرینڈ. میری گرل فرینڈ جو تھی وہ واپس پاکستان وولنٹری چلے گئی تھی اسائلم کے دوران یا 8 مہینے کے بعد. اچھا. ٹھیک ہے. تو اب ٹرائل اپریل کو ٹرائل ہے, اپریل میں ٹرائل ہے, تو آفیسر CID آفیسر اسے دوبارہ کال کر رہے ہیں ادھر. اچھا. پاکستان سے بلا رہے ہیں. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ وہ ادھر آ کے دوبارہ میرے ساتھ جوائنٹ اپلیکیشن ہو سکتی ہے اس کی, کہ اب اس کی اپلیکیشن نہیں ہوگی. ٹھیک. یہ 2 کوشچن تھے میرے. تو کائنڈلی پلیز ذرا اس پہ تھوڑا سا تفصیل سے بتا دیجیے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کے اپنے کیس کا تعلق ہے تو بالکل, کیونکہ سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اور ابھی تک ہوم آفس نے ڈیسیجن نہیں کیا, تو بالکل آپ کام کی پرمیشن کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اس میں ایک اپلیکیشن لکھ کے آپ کا جو لوکل انفورسمنٹ آفس ہے ان کو جمع کرانا پڑتی ہے. وہ سرکمسٹانسز دیکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ادھر آپ کو کام کی پرمیشن ملنی چاہیے یا نہیں. جہاں تک آپ کی گرل فرینڈ کا تعلق ہے تو اگر تو وہ پاکستان سے یہاں پہ وزٹ ویزے کے اوپر آ جاتی ہیں تو وہ یہاں پہ آ کے اپنا فریش کلیم کر سکتی ہیں. آپ کے کیس میں جوائنٹ نہیں ہو سکتی, کیونکہ جب وہ پاکستان واپس گئی تھی تو جتنے ان کے پینڈنگ کیسز تھے وہ سارے ختم ہو گئے تھے. تو آ کے فریش اپلیکیشن کرتی ہیں تو مسئلے ان کا فریش اسائلم کیس کنسیڈر کر کے ڈیسیژن کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یس سر, میں نے قریب 7 سال کی ہو گئی بچی, تو میں نے کیس ڈالا تھا تو وہ ریجیکٹ ہو گیا. اچھا. ابھی اس کو 9واں سال چل رہا ہے, اور بعد میں مجھے چیٹ آف فارم بھرا تھا تو انہیں مجھے سپٹمبر کی ڈیٹ دی ہے کورٹ کی. تو آج کل کیا چانس بن رہے ہیں؟ سننے میں آیا کہ وہ کورٹ میں نہیں دے رہے. تو کیا 10 سال کے بچے ہوتے تو پھر آٹومیٹک کچھ بنتا ہے یا پھر مطلب بہت سلیم چانسز ہے؟ اور مجھے بتائیں, بیٹی کی برتھ کدھر ہوئی تھی؟ بیٹی ادھر پیدا ہوئی تھی؟ ادھر. ٹھیک ہے, 13 سال ہو گئے ہم کو ادھر رہتے. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو بالکل آپ کورٹ میں جائیے گا, کوشش کریں کسی اچھے سے بیرسٹر کو انگیج کرے, تو وہاں پہ کوئی ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر چانس بن سکتا ہے. آپ ڈیپینڈ کرتا ہے جج کے اوپر, وہ آپ کا کیس کنسیڈر کرے گا اور آپ کے اپیل کے اوپر ڈیسیژن کرے گا. تو انڈر سیکشن 55 آرٹیکل 8 پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف پیراگراف 276 ADE اس کے اوپر آپ کے چانسز بنتے ہیں, تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے. مین وائل جس دن آپ کے بچی کے 10 سال یہاں پہ کمپلیٹ ہوں تو وہ برٹش رجسٹریشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہے, ان کو برٹش پاسپورٹ مل سکتا ہے. اس سے پھر آپ کے کیس میں زیادہ جان آئے گی, کیس میں زیادہ اچھے چانسز بنیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائے. ہلو. جی فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نا آپ سے پوچھنا ہے, یہ جو 7 سال جن بچوں کو ادھر ہو جاتے ہیں, اچھا, ان کو یہ لوگ اسٹے نہیں دے رہے, اور JR میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کیونکہ ہم نے بھی کیا ہوا JR, ہمیں 7 سال کے بحاف نہیں دی, اور ہمیں 8 سال ہمیں ہو گیا, میرے ہسبینڈ کو 11 سال ادھر ہو گیا. اچھا, تو یہ کتنا ٹائم دیتے ہیں JR میں؟ اور یہ آپ کے ابو نے بتایا تھا, آپ وہ بتا سکتے ہیں دسمبر میں جو کوئی وہ کورٹ سے جیتا تھا کیس وغیرہ؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کی بیسس کے اوپر. اب آپ کا جوڈیشل ریویو پینڈنگ ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہوم آفس کے سلیسٹرز کے اوپر, ادھر وہ آپ کے کیس کے خلاف ہائی کورٹ میں ڈیفینس فائل کریں گے یا نہیں کریں گے. بعض کیسز میں آؤٹ سائڈ دی کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, ہوم آفس والے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 ماہ کے اندر آپ کا کیس دوبارہ ریویو کریں گے اور نیا ڈیسیژن کریں گے. تو یوزلی اگر تو یہ پروسیس ہو اس میں کوئی 3 سے 6 ماہ تک ٹائم لگ جاتا ہے. اگر آپ کا کوئی سلیسٹر ہے تو بالکل آپ اپنے سلیسٹر کے پاس جائیے گا, وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایڈوائز کرتے رہیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین, یہیں تک تھا آج کا شو. 1 گھنٹے کا وقت تھا, بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا. آپ کے سامنے جتنی زیادہ کالز لے سکتا تھا لی, پھر بھی اگر کسی کی کال نہ مل پائی ہو تو اگلے ہفتے اگلے سیٹرڈے 4 بجے پھر یہیں پر ہوں گا. تب تک لیے مجھے اجازت دیجیے. رب رکھا.